سورہ نمل آیت 85 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواقع اور واقع ہو گیا قولو وعدہ بات علیہم ان پر بما ظلموا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا فہم پس وہ لا ینطقون بول نہ سکیں گے اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ یعنی جو عذاب کے بارے میں کہا گیا تھا پورا ہو کر رہا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کہ وہ اللہ کی آیات کو سمجھتے ہی نہ تھے، جانتے نہ تھے۔ تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہے ہی نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا ظلم کر رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کو کہ آپ کے ارد گرد جو بھی جن چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مظاہر قدرت ہیں، وہ فزیکلی جو آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں، جو ایسے فنامناز، جو ایسے عمل ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رات اور دن کا تذکرہ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس کو بھی میری نشانی نہیں جانا تھا؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، کیونکہ قرآن ہی میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جزا اور سزا کے دو پہلو، اس کے حوالے سے انسان کو مقصد کیا ہے، جزا کا کیا مقصد ہے اور سزا کا کیا مقصد ہے، دونوں ہی انسان کو بہتر رکھنے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور مرحلہ ہے جس کے لیے انسان کی سلیکشن کرنی ہے، کیا وہ اس کے لیے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کائنات کی تخلیق اور اس کی وسعتوں کو اور اللہ کی ذات کے لامحدود اور لافانی ہونے کو اگر انسان سمجھے جانے تو پھر اس کو ضرور یہ بات سمجھ آئے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے مجھے اس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہو، اور وہ مرحلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہاں پہ بہترین رہنے کو زندگی ہوگی، صرف یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اس سے بہت آگے کا ہے، وہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، نہ کسی نے ہمیں وہ بتایا۔ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اپنی ایکسپینشن میں ہے، ہر ایک سیکنڈ میں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے خربوں نئے ستارے وجود میں آتے ہیں۔ یہ پروسیس کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ وہ جو کن کا ایک عمل ہے اس کے ساتھ فیکون پھر ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات انسان کو اس کا آئی وٹنس کر دے، اس کا وہ حصہ ہو جائے، کائنات کو، اپنی جہان کو اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر اور اللہ کی ذات کا قرب مزید حاصل کرتا چلا جائے۔ یعنی ایک ایسا خوبصورت اور لامحدود ایک زبردست سفر ہوگا۔ اللہ اس سفر میں، اس پروسیس میں انسان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کن چیزوں میں، کن بکھڑوں میں لگے ہوئے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا وہ اس مقصد کی طرف گیا ہی نہ، اس نے اپنا مقام اور مرتبہ، اپنا مشن جانا ہی نہ، اور وہ کن فضولیات میں لگ گیا، جو کام کرنے کا تھا اس نے کیا ہی نہ۔ یہ بذات خود کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ظلم کرے گا، جو اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کرے گا، اپنی تیاری نہیں کرے گا، پھر اس کے لیے میں اس کو خوب سزا دوں گا۔ پھر وہ بول بھی نہیں سکیں گے، کیا بولیں گے، اور ایسا ہولناک انجام، اور پھر اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی شان دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو اگلے خوبصورت مرحلے کے لیے کون تیار کر پائے گا؟ وہی کرے گا جو اللہ کا فرمان بردار ہو جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اپنا لے گا۔ ہے کوئی ہمیں طلب کہ پتہ تو کریں اس عمل میں، فلاں فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کبھی اس کی فکر بھی ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو، اپنے آنے والی نسل کو اس حق سے آشنا کریں، اس حقیقت کے بارے میں انہیں بتائیں۔ ہم نے ان کو بھی دنیا کی بھیٹ چڑھا دیا کہ مال کماؤ، بس مال کمانے کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے، اور سمجھتے ہیں ہماری شان، ہماری عظمت مال سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی ذات کیا تمہارے مال کی محتاج ہو گئی، جس نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا؟ تمہیں یا دنیا میں جینے کے لیے کچھ اسباب کچھ وقت کے لیے تمہیں وہ بنا دے سکے گی؟ تم لگ گئے کس کام میں، اور تمہیں بنایا گیا تھا کس کام کے لیے؟
یہ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر؟ اللہ سے لا تعلقی کی وجہ سے یہ سب بربادی ہے، کسی لمحے ہم اسے غافل نہ ہوں۔